سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ کے اندر، اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نسائی شریف میں حدیث نمبر 3690 ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے میرے نبی؟ یہاں پہ روکیں ویڈیو۔ انہوں نے جو باب پڑھا ہے باب ہبۃ المشاء، ہبۃ المشاء، تو ہبۃ المشاء یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، ابھی بہت کام کی چیز آئے گی۔ انہوں نے جو باب پڑھا ہے اور ہبۃ المشاء جو امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو بھولیے گا نہیں، آگے میں یاد دلاؤں گا کہ باب کیا ہے اس پہ۔ جی آگے بڑھیں۔ کتاب الہبہ باب ہبۃ المشاء کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے میرے نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، قولوا، کہو کیا؟ نستعین برسول اللہ، ہم رب کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نستعین، وہ نستعین، وہ فاتحہ والا نستعین جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نماز کے باہر تم بھول جاتے ہو، یہ نماز کے باہر بھولے نہیں، یہ صحابہ بول رہے ہیں۔ اور کہا کس نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، قولوا، کہو، کہو صحابہ، کہو کیا؟ انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نستعین۔ دیکھیں انہوں نے ایک حدیث سنن نسائی کی پیش کی ہے، اور اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے اتنا بڑا بلنڈر آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں جو توحید کی تعلیم دی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس شخص نے آپ دیکھیں کہ کتنی جرات کے ساتھ سورہ فاتحہ کا حوالہ بھی دے دیا، کہا یہ نستعین سورہ فاتحہ والا ہے۔ یعنی اب جیسے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ میں جو ہم کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ہم اس کے برخلاف یہاں جا سکتے ہیں، سورہ فاتحہ والا نستعین اس کو بول دیے۔ تو چلیے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی یہ جو روایت انہوں نے پڑھی ہے اس کی سند اور اس کے مت دونوں لحاظ سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں سند کے لحاظ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، ذرا اس کو دکھائیں ذرا اسکرین پہ اس روایت کو۔ یہ سنن نسائی کا جو نسخہ ہے یہ حدیث نمبر 3688 کے تحت ہے، انہوں نے نمبر غلط بتایا یا کسی اور نسخے کا بتایا ہوگا، لیکن اصل میں جو روایت ہے یہ 3688 کے تحت یہ روایت ہے۔ اس کی سند آپ دیکھیے ذرا، اس کی سند میں ہے کہ ان محمد بن اسحاق ان عمرو بن شعیب۔ یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، ان کا دوغلا پن میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ یہ جو سند ہے اس میں محمد بن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق امام المغازی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور یہ جو راوی ہیں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ، یہ اہل حدیث جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں بہت ساری روایتوں میں یہ آتے ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ آتا ہے اس کی سند میں بھی آتے ہیں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، اس میں بھی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ آتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب بھی ہم کوئی ایسی روایت پیش کرتے ہیں جس میں محمد بن اسحاق آ جائیں تو یہ لوگ محمد بن اسحاق کو دجال بولتے ہیں، کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، کہتے ہیں امام مالک نے ان کو دجال کہا۔ یہ جرح کر کے اس روایت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی مشہور روایت ہے، تھوڑا سا آگے بڑھیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو تھوڑا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 823۔ یہ نیچے جو حدیث آ گئی آپ کے سامنے 823، اس میں کیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی۔ دیکھیں امام کا ذکر ہے، مقتدی کے ذکر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی، ہم نے پیچھے سے قرأت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت بھاری ہوئی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔
साहबा ने कहा जी हाँ हम पढ़ते हैं। क़ाल ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, क्या कहा? कहा कि नहीं ऐसा मत करना सिवाय सूरह फातिहा के, फ़इन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। ये वो हदीस है कि जब भी कोई अहले हदीस इसको पढ़ता है, ये हनफियों का तबका, चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेलवी हो, ये मोहम्मद बिन इसहाक पे टूट पड़ते, मोहम्मद बिन इसहाक पर ये लोग टूट पड़ते, उनको दज्जाल और कज़्ज़ाब और न जाने क्या क्या जरे करते। और जब हम मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह की तौसीक साबित करते, दरअसल इमाम मालिक रहमुल्लाह ने जो कहा दज्जाल, वो उनकी पर्सनल नाराजगी थी। मोहम्मद इमामुल मगाज़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नोक झोंक हो गई थी, कुछ बातचीत हो गई थी, अनबन हो गई थी, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, बाद में उन्होंने रुजू भी कर लिया। ये खुद जो है इनके अरफ और तकमील में लखनवी साहब ने भी लिखा कि उन्होंने जो कहा गुस्से में कहा, बाद में उन्होंने रुजू कर लिया, कोई मसला ही नहीं। लेकिन बिना मतलब के मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह पे लोग टूट पड़ते। जब हम इमाम के पीछे सूरह फातिहा की दलील पेश करते हैं तो इसी रावी पर, इसी सनद पर ये टूट पड़ते भेड़िए की तरह से, जिस सनद से ये अपनी दलील पेश कर रहे हैं, वो भी अकीदे के मसले में, वो भी अकीदे के मसले में यही रावी इनके यहाँ हुज्जत बन गया। और हम इबादत के मसले में जब पेश करते हैं इसी रावी की हदीस को, तो ये लोग इस पे जरे कर देते हैं। दो तरह की जरे करते हैं, एक तो मोहम्मद बिन इसहाक को दज्जाल कहते हैं, और जब उनकी तौसीक हम साबित कर देते हैं, सारी जरे को रफा कर दे, तो कहते हैं देखो अन से रवायत किया है, तो अगर सेका भी मान लो तो मुदल्लिस से इसकी रवायत काबिल कबूल नहीं की। तो जो रवायत इन्होंने पढ़ा उसमें मोहम्मद बिन इसहाक अन से रवायत किया, लेकिन ये इनके लिए दलील हो गई। और हम जब पेश करते हैं अबू दाऊद की रवायत, तो कहते हैं, एक तो कहते हैं मोहम्मद बिन इसहाक सेका नहीं, जब हम सेकाहत साबित कर देते तो कहते हैं कि अन से रवायत किया। हालांकि इन्होंने हदसना भी कहा मुस्लिम अहमद की रवायत में। आगे बढ़े, आप देखें अगली रवायत में, हदीस नंबर मुस्लिम अहमद की हदीस नंबर 22745, मुस्लिम अहमद की जो रवायत है, इसमें आप देखेंगे कि इब्न इसहाक ने हदसनी कह दिया, इब्न इसहाक ने इसमें हदसनी कह दिया, अन इब्न इसहाक हदसनी मक़ूल। ये वही रवायत है पूरा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की। तो अगर अहले हदीस अदालत से सुन रहे हो तो इसको नोट कर लें, मुस्लिम अहमद की रवायत। और भी कई रवायतों में जिनसे उन्होंने हदसनी हदसना कहा, लेकिन ये मुस्लिम अहमद की एक रवायत है जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक ने हदसनी कह दिया। इसलिए सुनन नबी दाऊद की रवायत पे एतराज नहीं हो सकता है, वहां पे अन है तो एतराज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां उन्होंने हदसनी कह दिया और मतन सेम है, पूरा वाक्य सेम है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ का मतन अलग है, वाक्य अलग है, वहां का वाक्य अलग है, सेम वाक्य है, सेम बात है, और इमाम इब्न इसहाक रहमुल्लाह ने हदसना कह दिया है। इसलिए हमारी जो रवायत है, हमारी जो दलील है सूरह फातिहा पढ़ने वाली, वो तो सही साबित हो गई। इनके कहां से सही साबित होगी? ये मोहम्मद बिन इसहाक इनकी रवायत में है और वो भी अन से रवायत कर रहा है। ठीक है, ये एक दोगलापन मैंने इनको आपको दिखाया कि इसी सनद से जब हम कोई दलील पेश करते हैं तो ये टूट पड़ते हैं सनद पे, वो भी हम इबादत में पेश करते हैं, और ये अहकाम में और ये अकीदे में इसी सनद से रवायत पेश करेंगे, शर्म नहीं आती उनको। अच्छा, दूसरी चीज हम वापस पलटते हैं, बिल्कुल शुरू में देखिए सनद में एक और चीज दिखाता हूं, एक दोगलापन इनको मैंने दिखा दिया, दूसरा भी दिखाता हूं। मोहम्मद बिन इसहाक से आगे की सनद देखें, अन अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दीही, बड़ा ही मशहूर सिलसिला है और बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी रवायतें इसी रूट से आती है, इसी सनद से आती हैं। एक दो रवायत नहीं, बहुत सारी रवायतें आती हैं। उन्हीं में से एक रवायत है कि ईदैन में हम लोग जो ईद की नमाज में पहली रकत में जो हम 7 तकबीर कहते हैं, दूसरी में 5 तकबीर कहते हैं। तो ये जो हमारी दलील है वो भी इसी रूट से आती है, नहीं उसकी बहुत सारी सनद है, लेकिन एक सनद ये भी है। आगे जरा दिखाएं, सुनन नबी दाऊद की हदीस लाएं, हदीस नंबर 1151 ये आप देख रहे हैं, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, और इसमें यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत-तकबीरु फिल फित्र सबउन फिल उला व खम्सन फिल आखिरा वल क़िराअतु बादहुमा किल्तहिमा, कि तकबीर जो कहेंगे तकबीरात ज़वाइद, ये ईद उल फित्र में पहली रकत में 7 है और दूसरी रकत में कितनी है? 5। ये जो हमारा अहले हदीस का जो अमल है, ये लोग ईद में इनकी तकबीरात में लड़े हैं, अलग तादाद इनकी। ये जो हमारी तादाद है वो कई सनदों से है, उसमें से एक सनद ये है अम्र बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दी। तो ये जो सनद है इस पर ये लोग टूट पड़ते हैं, यहां भी लोग जरा करना शुरू कर देते हैं कि ये जो चैन है ये सही नहीं है। लेकिन वो अकीदे के मसले में देखिए कितनी जो है ढटाई से वो रवायत उस सनद से वो अपनी दलील पेश कर दिया। तो ये इनका मामला, ये दूसरा दोगलापन है इनका, यानी इस सनद का जो अगला टुकड़ा है उस टुकड़े से अगर हम कोई दलील पेश करते तो ये लोग नहीं मानते, रिजेक्ट कर देते, उसको खारिज कर देते, सनद पे टूट पड़ते। और आज ये लोग उसी सनद से बड़े मजे से पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई इनको
पकड़ेगा नहीं, इनको कोई इनका जो करतूत याद नहीं दिलाएगा। तो हम अभी मतन पर नहीं, अभी हम सनद पे बात कर रहे हैं कि मैं इनका करतूत याद दिला रहा हूं कि किस तरह की ये इनका दोगलापन है कि इन सनदों से हम अगर कोई रवायत पेश करते हैं या सनद पे टूट पड़ते हैं, जबकि हम अहकाम में कोई बात पेश करते हैं, और ये अकीदे में इस तरह की सनदों से आई हुई रवायत को ये लोग दलील बना रहे हैं। ये मैंने सनद पर बात कर ली। अब आइए मतन पर आते हैं, वापस से आते हैं उस हदीस पे। देखिए उसमें है क्या, हदीस नंबर सुनन नसई की 3688, उसके अल्फाज क्या। देखिए मामला यह है कि जंग के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी आए। तो ये जो कबीले हवाजिन है, इनके भी औरतें और कुछ मर्द ये कैद कर लिए गए, जंगी कैदी यानी गुलाम बना लिया जाता उनको। तो ये जब कैद हो गए और कैद होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में कुछ आए और कुछ को तकसीम किया गया, सहाबे कराम के हिस्से में आए, ये कैदी बांट दिए गए, गुलाम बना लिए गए क्योंकि जंगी कैदी थे। बाद में इनके रिश्तेदार लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो देखिए सहाबी कहते हैं कि कुन्ना इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। तो ये अतत वफ़द हवाजिन, हवाजिन कबीले हवाजिन के कुछ लोग आए और ये लोग असल में मुसलमान हो गए थे। तो इन्होंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, ये जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कैदी बना लिया है, गुलाम बना लिया है, तो इनको अगर आप, हम मुसलमान हो चुके हैं, तो अगर आप इनको छोड़ देते तो बड़ी मेहरबानी होती। फन अलैना, हम पर एहसान करें, इनको छोड़ दें। फकाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो हमने दो चीजें अपनी कस्टडी में लिया है, एक तो तुम्हारी जो मालो दौलत था वो भी हमने ले लिया है, जंग में हमारी फतेह हुई है, हमने लिया, और तुम्हारे आदमी भी और औरतें भी गुलाम बनाई गई। इन दोनों में से कोई एक चीज आप लोगों को दी जा सकती है। आप क्या लोगे, पैसे चाहिए, माल चाहिए, या जो तुम्हारे लोग कैदी बना लिए गए हैं, इन दोनों में से क्या चाहिए आपको? तो उन लोगों ने क्या कहा कि बल नख्तारो निसाअना व अबनाअना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें इख्तियार दिया, कद खय्यरतना बैना अहसाबिना व अमवालिना बल नख्तारो निसाअना व अबनाअना, हमारी जो औरतें, हमारे जो बच्चे, वो हमको वापस कर दीजिए, इसको हम मुंतखब करते हैं, ये हमें लौटा दीजिए। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अम्मा मा काना ली व लिबनी अब्दुल मुत्तलिब फवलकुम, कि देखो मेरे और अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में जो आया, बनु अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में जो आया वो मैं तुम्हें अता करता हूं, मैं तुम्हें देता हूं। हाँ, मेरे हिस्से में जो आया है, हमारे परिवार के हिस्से में, अहले बैत के हिस्से में जो आया वो तो हमने दे दिया, लेकिन जो मैं बांट चुका हूं मुसलमानों में, तो उन तक जा चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, उनकी मिल्कियत में हम दे चुके हैं, तो ये आप उनको जाके राजी करो, उनसे जाके बात करो आप। तो कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि फैदा सल्लैतु अज़्ज़ुहरा फक़ूमू, ऐसा करो कि जब ज़ोहर की नमाज होगी तो नमाज के बाद तुम लोग खड़े हो जाना। फक़ूल, और कहना कि इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मुमिनीन अबिल मुस्लिमीन फी निसाइना व अबनाइना, और कहना कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश के साथ आप लोगों से अर्ज करते हैं कि हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमें वापस कर दो। यहां मकसद क्या है? मकसद ये है, यहां पूरा जो सियाक है वाक़े का, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। अल्लाह के नबी से मदद मांगने की बात नहीं हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी बना के और मुसलमानों से जो उनके हिस्से में बांट दिए गए थे, इनकी औरतें और इनके लोग गुलाम बना लिए गए थे, उनको वापस मांगने का मुतालबा कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिशी के तौर पर पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं सिफारिशी की बात कर रहा हूं, ये बाकायदा उस रवायत में, मुस्लिम अहमद की रवायत में ये लफ्ज मौजूद है। यहां तो देखिए मोहम्मद बिन इसहाक अनसे रवायत किया, ये सनद ज़ईफ है, लेकिन मुस्लिम अहमद में मोहम्मद बिन इसहाक ने इसी वाक़े में हदसना कहा है, लेकिन वहां पे ये अल्फाज बदल रहे हैं, ये अल्फाज नहीं है। अब आगे बढ़े, मुस्लिम अहमद की रवायत भी दिखा दें। मुस्लिम अहमद की वो जो रवायत है वो हदीस नंबर है 7037। जरा सनद देखें। हदसना यक़ूल हदसना अबी अन मुहम्मद बिन इसहाक क़ाल व हदसनी, यहां इन्होंने हदसनी कह दिया, रवायत हो गई सही। सुनन नसई की जो रवायत थी वो अन था, वहां सनद में मसला था, लेकिन यहां इन्होंने हदसनी कह दिया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन नीचे जो मतन के अल्फाज है वो चेंज हो रहे हैं। हमने जब आपको मिसाल देते हैं ना कि सुनन नबी दाऊद में हम जो सूरह फातिहा वाला वाक़या पेश करते हैं, वो भी मुस्लिम अहमद में हम आके देखते हैं तो मोहम्मद बिन इसहाक हदसना बोल रहे हैं, लेकिन वहां मतन सेम है,
یعنی واقعہ پورا سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، لیکن یہاں پہ تبدیلی کیا ہو رہی ہے کہ سنن نسائی میں نستعین کا لفظ تھا، یہاں پہ کیا ہے انا نستشفع برسول اللہ. یہاں کے الفاظ دیکھیں بہت ہی واضح. اگر کوئی ضد کرے گا نستعین کے لفظ پر تو ہم یہ کہیں گے بھیا اس لفظ کے ساتھ جو سند ہے اس کو صحیح ثابت کر کے بتاؤ. حالانکہ نستعینوں کا مطلب وہی ہے جو اس روایت میں حدیث کی شرح ہوتی ہے. وہاں نستعین کا مطلب وہ نہیں جو دھڑلنے سے بندے نے کہہ دیا کہ وہ سورہ فاتحہ والا نستعین ہے. یہ سورہ فاتحہ والا نستعین نہیں ہے، یہ شفاعت والا ہے. ہم اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ مسند احمد میں باقاعدہ دوسری حدیث ہے، وہ وضاحت کر رہی ہے یہ کون سا نستعین ہے، یہ سورہ فاتحہ والا نستعین نہیں ہے. اس بریلوی عالم نے بہت بڑی خیانت کیا، بہت بڑی بدعملی کی ہے. یہ سورہ فاتحہ والا نستعین نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ٹھوک دیا ہوا میں، لیکن کوئی دلیل نہیں دیا. میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ یہ شفاعت والا نستعین ہے. دلیل یہ ہے کہ مسند احمد میں جہاں محمد بن اسحاق حدثنا بولے جو سند صحیح ہے وہ سند تو صحیح ہے، یہ سند صحیح ہے. اور اس میں جو صحیح الفاظ آ رہے ہیں آپ دیکھیں، فرمایا کہ فقول ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرنا ظہر کی نماز کے بعد لوگوں سے کیا کہنا. دیکھیں بہت ہی یہاں پہ مفہوم بالکل کلیئر ہو رہا. کہا کہ کہنا ہے انا نستشفع برسول اللہ الی المسلمین، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس. یعنی ہمارے نبی سفارش کریں گے مسلمانوں سے کہ بھیا یہ جو عورتیں اور بچے تمہارے حصے میں آئے ہیں انہیں لوٹا دو. ابھی مسلمین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اگلا پارٹ بڑا ہے، میں یہاں صرف نبی کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں یہ کہ ہم مسلمانوں کو بھی سفارشی بنائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کریں. یعنی اللہ کے نبی کے حصے میں جو آیا وہ ہم کو لوٹا دیں، مسلمانوں کو جو حصے میں آیا وہ لوٹا دیں. اللہ کے نبی سفارش کرتے مسلمانوں سے، مسلمان سفارش کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں طرف سے ہم کو جو ہمارے آدمی جو ان کے قبضے میں آئے ہیں ان کے سامنے لوٹا دیا جائے. یہ پورا معاملہ کیا ہے کہ جنگ میں ان کے بچے، ان کی عورتیں جو قیدی بنا لیے گئے تھے، ان کے آدمی اور ان کی عورتیں جو قیدی بنا لیے گئے تھے ان کو واپس لے رہے ہیں، اور واپس لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ بتایا کہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے تم لوگ اپیل کرنا مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، اور مجھے سفارشی بنا لینا، میں ان سے کہوں گا یہ لوٹائیں گے، اور یہ لوگ کہیں گے ہم لوٹا دیں گے، ہم سب لوٹا دیں گے آپ کو. تو یہ بتائیے کیا غیر اللہ سے یہ نستعین والا معاملہ ہے یہاں پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مدد مانگ رہے؟ بھائی ان کے بال بچے ان کے قبضے میں جا چکے ہیں جنگی طور پہ، مطلب باقاعدہ قانونی طور پہ ان کے پاس گئے ہیں، یہ لوگ اس کو واپس مانگ رہے. اس کے لیے نستعینوں کا لفظ آیا ہے سنن نسائی میں، اور یہاں پہ شفاعت کا لفظ آیا ہے، نستشفع کا لفظ آیا ہے. بات بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ بھائی اپنی چیز جو ان کے تحویل میں جا چکی ہے اس کو واپس لینے کے لیے سفارش کر رہے ہیں. یہ سفارش کی بات ہے، یہ مدد مانگنے والی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں دونوں طرف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفارشی بنا رہے ہیں، صحابہ کو بھی سفارشی بنا رہے ہیں. تو کیا آپ دوسرے یعنی جو اس روایت میں جو اگلا جملہ ہے کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ کہیں گے کہ کسی سے بھی مسلمان سے مدد مانگو؟ یعنی ہر آدمی سے آپ جو ہے یعنی پھر نستعین تو سب پر فٹ ہو گیا، کچھ بچا نہیں، ہر مسلمان کو لے جا کے آپ نے نستعین فٹ کر دیا. تو بہرحال یہ مسند احمد کی روایت اور اس کی سند صحیح ہے. دیکھیے یہاں محمد بن اسحاق نے حدثنی کہا، وہ جو نستعینوں لے کر آپ پکڑے ہوئے تھے سورہ فاتحہ سے ملا رہے تھے اس کی سند صحیح نہیں، اس کی سند صحیح ہے. اس روایت کو صحیح تبھی مانا جائے گا جب اس کا مفہوم بھی وہی مراد لیا جائے جو یہاں پر ہے. جو نستشفع میں جو مفہوم ہے یہی مفہوم وہاں بھی مراد لے تو ہم کہتے ہیں اس کے سپورٹ سے روایت بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن وہاں اگر آپ نستعینوں میں کچھ بھی گڑبڑی کریں گے، کوئی دوسرا مفہوم نکالیں گے تو وہ مفہوم اس سے ٹکرا جائے گا، پھر وہ چیز آٹومیٹک وہ روایت ضعیف ہو جائے گی. تو بہرحال یہ میں نے متن کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیا کہ یہاں مدد مانگنے کے والا یعنی سورہ فاتحہ والا نستعینوں نہیں ہے بلکہ یہ سفارش کرنے والی بات ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز بہت ہی اہم چیز کہ ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے نا، یہ جو بدعتی حضرات ہیں یہ کوئی بھی حدیث کا جو اصل مقصود ہے، یعنی کوئی محدث ایک چیز کو پروف کرنے کے لیے، ایک چیز کو بتانے کے لیے حدیث کو پیش کرتا ہے، وہ چیز نہیں لیں گے، اس کو یہ لوگ پک اپ نہیں کریں گے، وہ اس میں اپنی بدعت ڈھونڈنے بیٹھ جائیں گے. اب جیسے دیکھیے محرم محرم کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے. اب جب محدثین وہ روایت اپنی کتب احادیث میں ذکر کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. یہ لوگ وہاں سے حدیث اٹھائیں گے اور اصطلاح کیا کریں گے کہ 10 محرم کو سب سے زیادہ کھانا کھانا ہے، بیٹھ کے دیگے چڑھانا ہے، میلاد منانا ہے. ربیع الاول میں میلاد منانے بیٹھ جائیں گے، وہ محرم میں کیا کہتے ہیں جشن منانے بیٹھ جائیں گے.
تو آپ سوچیں کہ جہاں روزے کی بات ہے اصل اس لیے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں اور استدلال کچھ اور کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ پوری روایت جو پیش کی ہے اس عالم نے شروع میں باب کو پڑھا بھی ہے, اس کی ویڈیو میں شروع میں دیکھیں گے تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہیبت المشا, امام نسائی رحمہ اللہ نے باب بادا ہیبت المشا. ہیبت المشا کیا ہوتا ہے؟ ہیبت المشا جو پراپرٹی جس میں کئی لوگوں کا حصہ, یا ہیبت المشا یعنی ایسے مال کا ہیبا, ہیبا مطلب گفٹ, اور مشا مطلب مشترکہ مال, یعنی اونرشپ, جوائنٹ اونرشپ ہے, یعنی کئی چیزوں کا, کئی ایک مال میں کئی لوگ حصے دار ہیں, جوائنٹ پراپرٹی ہے, مشترکہ مال ہے. مشترکہ مال میں ہیبا کرنا جیسے وراثت ہے, کسی آدمی کا بچے ہیں اور باپ مر گیا, باپ کے مرنے کے بعد پوری پراپرٹی بچوں کی, لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوا تو پراپرٹی کیا ہے؟ وہ پراپرٹی سارے وارثین کی مشترکہ ہے. وراثت کی تقسیم سے پہلے مال وراثت مشترکہ ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی وارث تقسیم سے پہلے ہیبا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا. چاروں امام میں امام شافعی, امام مالک, امام احمد, یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ جو مشترکہ جو پراپرٹی ہے اس کی تقسیم سے پہلے ہیبا ہو سکتا ہے, گفٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اپنا حصہ گفٹ کر سکتا ہے. لیکن احناف کہتے نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, پراپرٹی جب تک تقسیم, جو قابل تقسیم ہو, جب تک تقسیم نہ ہو جائے ہیبا آپ نہیں کر سکتے, آپ ہیبا کر نہیں سکتے. اسی لیے وراثت میں ایک مسئلہ آتا ہے نا کہ باپ کے مرنے کے بعد سب بھائیوں نے دبا لیا اور بہنوں نے کہا کہ ہم کو نہیں چاہیے. تو کسی بھی دیوبندی, حنفی, بریلوی, دیوبندی کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کریں, سرچ کریں کہ اگر بہن نے وراثت کا حصہ معاف کر دیا تو معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو سارے حنفی فتویٰ دیتے ہوئے نظر آئیں گے نہیں معاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہیبت المشا جائز نہیں ہے. بہن جو ہے یعنی مرنے والے کی جو بیٹی ہے ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, اس کے پاس, اس کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے, اونرشپ اس کو منتقل نہیں ہوئی ہے, تو اس سے پہلے وہ ہیبا نہیں کر سکتی, بھائی کو دے نہیں سکتی ہے. اس لیے لوگ ہر ویب سائٹ میں کیا بتاتے ہیں کہ اگر بہن کو بھائی کو دینا ہو تو پہلے ریسیو کرے, پہلے اس کی اونرشپ لے, لینے کے بعد دوبارہ بھائی کو دے. تو یہ جو نوٹنکی لوگ ہیں نا, ہیلا بازی, اب صاف صاف کہتے تھے بھائی بہن کا حصہ کائے کو بھائی کو دے دے گی, لیکن انہوں نے جو نوٹنکی کر کے رکھا ہے ہیلا بہانا کر کے کہ نہیں وہ بہن پہلے لے لو بعد میں دیکھ, کیوں دے بھیا. بہرحال میں تمہیں دوسری طرف جا رہا ہوں, میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو وراثت کے مسئلے میں ان کا جو ساری ویب سائٹ پر فتویٰ پڑا ہوا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے بہن بھائی کو نہیں دے سکتی ہے, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ہیبت المشا جائز نہیں ہے. اس فتوے کے پیچھے جو اصل لاجک ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں ہیبت المشا جائز ہی نہیں ہے. اور یہ حنفی عالم بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ امام نسائی نے باب بادا ہیبت المشا, تو جو باب بادا ہے, جو بتا رہے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ, وہ بتا رہے ہیں کہ ہیبت المشا جائز ہے. اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو لوگ آئے, جو ان کے مرد یعنی قبیلے حوازن کے جو مرد عورتیں آئے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا تھے, مشترکہ تھا سب, لیکن اللہ کے نبی نے ہیبا کر دیا, میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہیبا کر دیا, اس میں کئی لوگوں کا حصہ تھا, لیکن آپ نے اس کو ہیبا کر دیا. تو امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو پیش کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہیبت المشا جائز ہے, اور راجح یہی ہے. ائمہ اربعہ میں سے 3 امام, مذاہب اربعہ میں سے 3 مذہب کا اتفاق ہے, اور جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ ہیبت المشا جائز ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ حدیث جو اصل پیغام دے رہی ہے, جو اصل مسئلہ بتا رہی ہے, یہ حنفی لوگ مانتی نہیں اس کو, یہ بریلوی عالم نہیں مانتا اس بات کو. تو ہیبت المشا پر یہ امام نسائی نے باب بادا, جو حدیث جو اصل پیغام دے رہی ہے, ہیبت المشا کو جائز قرار دے رہی, اس کو یہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یا دوسرے عقیدے کا مسئلہ نکالیے, جو چیز ہے, جو ہے حدیث میں اس کو مانی ہے, اور جو چیز حدیث میں نہیں ہے زبردستی اس کو اس میں گھسائے لے. یہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اس جو ہے بریلوی عالم صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی. وہ لفظ سے پکڑ کے نستعین ہو آ گیا, بھائی لفظ آ گیا تو جو چاہے استعمال کر لو گے. اچھا میں بات ختم کروں گا, لیکن ایک اور مثال دیتے ہیں, بڑی ہی دلچسپ ہوگی انشاءاللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4003. 4003. اگر ہر جگہ مستعینوں دیکھ کے آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ والا مستعینوں ہے, تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ آپ جو ہے گھاس پھوس, ڈھیلا اور پتھر سب سے مدد مانگنا شروع کر دو گے. یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں 4003. اس میں یہ ہے کہ حسین علیہ السلام, حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحیح بخاری میں جو علیہ السلام جگہ جگہ لکھا ہوا, یہ بعد میں
جو ہے جو نساخ ہم لوگوں نے لکھا پرانے نسخوں میں آپ دیکھیں گے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے گا اس میں. تو اس میں لکھا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں ان علی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کانت لی شارف من نصیبی من المغنم یوم بدر. کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میرے حصے میں اونٹ آیا, میرے حصے میں آیا اونٹ نہیں آئی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتانی مما آفا اللہ علیہ من الخمس یومئذ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو خمس آیا تھا اس میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا تھا. تو دو جگہ سے ان کو مل گیا, ایک تو ان کا حصہ آیا اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو ہے تو وہاں سے بھی اٹھا کے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا. تو ان کے پاس اچھا خاصا مال جمع ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا تو فلما اردت ان ابتنی بفاطمہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ, یہاں علیہ السلام میں بتا چکا کہ نساخ نے لکھا, تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ان کی شادی ہوئی تھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب میرے پاس مال جمع ہو گیا, میری حیثیت ہو گئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو اپنے گھر لا سکوں, رخصتی کر سکوں, نکاح تو ہو چکا تھا, رخصتی کرنا تھا تو اس کے لیے پیسے چاہیے تھے, انتظام تھا. تو بولے کہ جب میرے پاس اتنا سارا انتظام ہو گیا تو پھر میں نے یہ پلان کیا, میں نے ارادہ کیا کہ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں اپنے یہاں لا سکتا ہوں. کہتے ہیں کہ وَعَدْتُ رَجُلًا سَوَّاغًا فِي بَنِي قَنْقَا أَن يَرْتَحِلَ مَعِي, تو بنو قنقا کے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو, فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ, ہم اذخر گھاس ایک ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم لے کر آتے ہیں. فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ, اس کو مِنَ السَّوَّاغِينَ, تو ہم اس کو بیچیں گے, یعنی وہ گھاس بھی نکال کے لاتے ہیں اس کو بیچیں گے, اس سے بھی کچھ پیسہ آئے گا. فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي, اس سے ہم اپنی شادی کا ولیمہ کریں گے, یعنی اپنے ولیمے میں ہم اس سے مدد لیں گے. اب یہاں پہ جو فَنَسْتَعِينَ بِهِ ہے, یہ ہا کا مرزا کیا ہے, یعنی اذخر گھاس ہے, یہ لائیں گے بیچیں گے, اس سے ہم مدد لیں گے اپنے ولیمے میں. آپ ذرا سوچیں کیا اس سے وہ کوئی یہ اصطلاح کرنے بیٹھ جائے کہ گھاس سے بھی مدد طلب کریں گے. یہ بریلی مفتی کی طرح سے, بریلی عالم کی طرح سے کوئی کہے گا یہ سورہ فاتحہ والا نستعین یہاں آ گیا, یہ سورہ فاتحہ والا نستعین ہے, یہاں پہ سورہ فاتحہ والا نستعین ہے. کیا اس سے کوئی یہ ثابت کرے گا گھاس پھوس سے بھی مدد لینا جائز ہے؟ یہ گھاس سے کرے, اس کو لائیں گے بیچیں گے, اس سے ہم فنستعین بھی فی ولیمۃ عرسی, اس سے ہم مدد لیں گے. تو یہاں مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے بھائی, ایک چیز ہے اس کے ذریعے کوئی چیز حاصل کرنا ہے, تو یہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے. ان کی طرف سے ٹیڑھا کو استعمال کرے تو چلو بت کو بھی پوجا کرنا شروع کر دے, پتھروں کو پوجا کرنا شروع کر دے, گھاس پھوس کو ڈھیلا پتھر کو پوجنا شروع کر دے, اس طرح سے کہیں بھی نستعینو آ گیا تو اسے لے جا کے سورہ فاتحہ والا نستعینو سمجھ لینا. اس بریلوی سے کوئی پوچھے کہ صحیح بخاری میں جو فنستعینہ آیا ہوا ہے کیا سورہ فاتحہ والا نستعینہ ہے, اگر نہیں ہے تو پھر وہ سنن نسائی کا نستعینو آ گیا, اس کو کیسے ملا دیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں کی اس روایت میں غیر اللہ سے مدد مانگنے والی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو افراد زندہ ہیں اور کسی کام پہ قدرت رکھتے ہیں, اس معاملے میں ان سے جا کے آپ مدد مانگتے ہیں, ان سے اگر کسی طرح کی ہیلپ لیتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے, خود اللہ کی حدیث اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہیں ہوتا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ زندہ لوگوں کے بارے میں, یعنی آپ ایک چیز کی قدرت رکھتے ہیں, ایک چیز کو کر سکتے ہیں, آپ زندہ ہیں اور کوئی کام کر سکتے ہیں, تو نیچرل ہے. اب اگر کوئی آپ سے ہیلپ لے رہا ہے تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلب جو غیر فطری ہے, جو ایک آدمی کر ہی نہیں سکتا. جیسے آپ کسی آدمی سے کہیں کہ مجھے اولاد دے دو, یہ اس کے بس کا نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے, یہ حرام و ناجائز ہے. ایک آدمی مر چکا جس کا آپ پیر کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں, وہ قبر کے اندر وہ تمہاری آواز نہیں سنتا, اس سے جا کے کہتے ہیں آپ مجھے مدد مانگے. یہ ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش طلب کی جا رہی ہے. قبیلہ حوازن کے جو غلام قید کر لیے گئے تھے ان کو واپس لینے کی سفارش کر رہے ہیں. تو بات کیا ہے سفارش کی ہے, وہ بھی سفارش کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ابھی حالت حیات میں ہے, ابھی زندہ ہیں, حیات ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ اگر ایک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا کام جو کر سکتا ہے آپ اس سے جا کے ہیلپ لے سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ اصل بات ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ زندہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جب وہ زندہ تھے, اور جو جس معاملے میں ان سے سفارش طلب کی جا رہی تھی وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا بھی, یہ مسئلہ ہے. اس میں ایھاک نعبد و ایھاک نستعین والا مسئلہ بالکل نہیں ہے. تو اتنی ساری وضاحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, انشاءاللہ یہ بات
واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان شرکیات اور ان کفریات سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین.